فار ایگزامپل اگر آپ کی رائے مجھ سے نہیں ملتی, میری رائے آپ سے نہیں ملتی, تو سوشل میڈیا پہ آ کر میں آپ کے لیے گندی زبان کا استعمال کروں, آپ مجھے گالیاں نکالیں, پگڑی اچھالیں اور کریکٹر اسیسینیشن کریں, یعنی جس بات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اس بات پر اگلے بندے کی کردار کشی کر رہے ہیں. فیک تصاویر بنائی جا رہی ہیں سیلیبریٹیز کی, پولیٹیشنز کی, آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو یہ دیکھنے کے بعد کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ جی, یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں گزشتہ 10 سالوں میں بہت بڑی بڑی چینجز آئی ہیں. اگر ہم آج سے 8 سال پہلے کے پلیٹ فارمز کو دیکھیں تو ان میں چونکہ وہ ایک شروعات تھی تو ان کے الگوریدمز اتنے ایڈوانس نہیں تھے جتنے آج کے دور میں ایڈوانس ہو چکے ہیں, اسپیشلی یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد سے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو پلیٹ فارم تھے وہ آرگینیکلی آپ کو کنٹینٹ دکھاتے تھے کہ اگر آپ فرض کیا ایک محسوس سیاسی جماعت سے ہیں تو آپ کو ایک دوسری سیاسی جماعت کا کنٹینٹ بھی ایکول لیول پر نظر آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ ڈفرینسیشن نہیں تھی ہوتی. حالیہ کچھ عرصے میں پلیٹ فارمز نے اب چونکہ ایک پیسے کا مقابلہ اس میں شامل ہو چکا تھا کہ ہر جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر لوگ ایڈز لگاتے ہیں, ایڈز کے لیے ان پلیٹ فارمز کے پاس پیسے جاتے ہیں, جب پیسے جاتے ہیں تو وہ کنٹینٹ کو بوسٹ کرتے ہیں. تو ہر پلیٹ فارم کے ذاتی مفاد میں یہ ہے کہ ایک بندہ جتنا زیادہ ٹائم ایک محسوس پلیٹ فارم پہ گزارے گا اتنا زیادہ وہ پلیٹ فارم پیسے کمائے گا. جیسے آپ فرض کیا یوٹیوب پر دن کے 6 گھنٹے گزار رہی ہیں تو یوٹیوب کو ان 6 گھنٹوں کے عوض پیسے بھی مل رہے ہیں کیونکہ وہ ایڈ چلاتا ہے. آپ جتنا زیادہ ٹائم گزاریں گی اتنے زیادہ پیسے یوٹیوب کو ملیں گے اور اسی سے وہ آگے آپ کی شیئرنگ کرے گا. ٹھیک ہے. اب ان پلیٹ فارمز نے الگوریدم ایسے ڈیزائن کیے کہ اب جو بھی لوگ آئیں گے ان کو ہم نے مجبور کرنا ہے کہ وہ ہمارے اسپیسیفک پلیٹ فارم کے اوپر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. اب اس کے لیے ایک بندہ فرض کیا ایک محسوس جماعت کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو اب وہی کنٹینٹ دکھایا جائے گا جو کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے. الگوریدمز میں انہوں نے تبدیلی کر لی. اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ نیوٹرل سوچ رکھتا تھا یا یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارے ملک کے لیے ایک فلانی سیاسی جماعت اچھی ہے یا ایک فلانا پروگرام ملک کے لیے اچھا ہے, وہ الگوریدم کیا کرتا ہے کہ وہ کنٹینٹ اس کو پھینکتا رہتا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے ایکسٹریمزم کی جانب چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے یہ جو ہے حالیہ دور میں آپ نے دیکھا کہ پولرائزیشن بڑھی ہے. بنیادی طور پر اے آئی مختلف ببلز بنا دیتے ہیں, آپ کو ایک ببل کے اندر قید کر دیا جاتا ہے اور جب آپ اس ببل میں قید ہو جاتے ہو تو آپ کو وہی مواد دکھا کے آپ کو انتہا پسندی کی جانب کر دیا جاتا ہے. اب اس میں جو آپ نے ابھی بات بھی کی, جو پچھلے 1-1.5 سال میں ایک میسو انکریز آیا ہے اس میں اے آئی کنٹینٹ کی وجہ سے آیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والا جو کنٹینٹ ہے وہ جیسے ہی لوگوں کی ٹائم لائن پر وہ بنانا بڑا آسان ہو گیا ہے. آپ کسی کی بھی آواز میں بنا سکتے ہو, آپ کسی کا بھی. اچھا, یہ ذرا سمجھائیے گا کہ کسی کی آواز میں جو بنایا جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. پچھلے دنوں میں ایک میرے پروگرام کا کلپ بڑا مجھے 2-3 لوگوں نے بھیجا اور 1-2 اور اینکرز کے ساتھ بھی غالباً یہ ہوا ہے اور انہوں نے بھی مجھے کال کی کہ تمہارا بھی کلپ بڑا وائرل تھا, ہم کولیگز آپس میں بات کرتے ہیں, ہمارا بھی. اس میں کیا تھا کہ میں جب حیران ہوئی کہ وہ کلپ تھا میرا پروگرام کا, لیکن اس پہ جو ہم پہلے تو یہ بات کرتے تھے نا کہ ڈبنگ کی ہوئی ہے, تو عربی چل رہی تھی, عربی زبان میں کوئی بات کر رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے میں ہی بات کر رہی ہوں. سنک تھا کافی اچھے طریقے سے, لیکن میں بہت زیادہ حیران تھا وہی فرحان جب میں نے دیکھا کہ جو عربی بولی جا رہی ہے وہ میری آواز میں بولی جا رہی ہے, وہ ایگزیکٹلی میری آواز ہے. یہ ذرا سمجھائیے گا. آج کل بیسیکلی جو اے آئی سافٹ ویئرز ہیں وہ اس قدر ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ آپ کا چہرہ, آپ کی پوری کی پوری ویڈیو, آپ کی پوری آڈیو, آپ کی آڈیو کا پورا سٹائل ایک چیز ہے. نہیں دیکھیں, تصویر بنانا تو پہلے آسان تھا نا کہ تصویر لوگ ایڈٹ کر کے بنا لیتے تھے کہ کسی کا چہرہ کسی باڈی پہ لگا دیا. اب جب ویڈیو بنائی جاتی ہے تو آپ کو بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے, آپ کی جو لپ سنک ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا ہونٹ بھی اس طرح ہل رہا ہے بات کرتے ہوئے, وہ سنک کیسے کرتے ہیں اور یہ اتنی آسانی سے اس کی آواز بھی اس پہ فٹ کر دیتے ہیں. یعنی میں اپنی مرضی کا اسکرپٹ فرحان سے کروا سکتی ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے. یہ اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ ٹرینڈ اتنا نہیں آیا, لیکن اسپیشلی انڈیا میں جو اسکیمرز ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. اچھا فرحان, مجھے ذرا یہ بتائیے گا, یہ جو جب ٹرولنگ کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے رولز بھی ہیں, سائبر کرائم رولز ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی فیک ہوتے ہیں اکثر. کہ کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, آپ کے نام سے کوئی اکاؤنٹ بنا ہوگا, میرے اتنے اکاؤنٹس بنے ہوئے میرے نام سے, اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ وہ والا اکاؤنٹ, میں کہتی ہوں یار میرے زیادہ اکاؤنٹس نہیں ہیں, میں تو ٹک ٹاک پہ بھی نہیں ہوں اور کسی اور بھی پلیٹ فارم پہ نہیں, ٹویٹر پر ہوں میں. تو جو آپ کے نام سے اکاؤنٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, آپ کے نام سے کوئی اور استعمال کر رہا ہے, اور یہ بھی کرائم میں آتا ہے آف کورس. اب یہ کہ اس پہ حالیہ کچھ عرصے میں نا پلیٹ فارمز اپنے رولز سخت کر رہے ہیں. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ کسی کے نام کا بھی اکاؤنٹ بنا کر چلا سکتا تھا. آج کے دور میں بھی آپ چلا سکتے ہیں, لیکن اب ایک فرق یہ آیا ہے کہ اب پلیٹ فارمز آپ کو لو کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ اپنا شناختی کارڈ جمع کروا کر باقاعدہ پلیٹ فارم کو تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہی اکاؤنٹ ہے. جیسے اب یہ ایکس ہے تو اس نے اب ایک نئی پالیسی متعارف کروائی ہے
کہ آپ نے ایکس کو اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے آئی ڈی کارڈ کو جب وہ اسکین کریں گے باقی اکاؤنٹس کے بند ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو سا ہے اوریجنل اکاؤنٹ ہے. کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ پر کلک کرے گا تو اس کو باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن نظر آئے گا کہ جی یہ جو. اچھا, آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے نا, میں نے 1-2 اکاؤنٹس کو رپورٹ کیا, میرے نام سے وہ اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے, تو وہ نیچے پھر بعد میں ایڈٹ کر کے فین اکاؤنٹ لکھ دیتے ہیں. جی جی, تو وہ اب کیا ہے کہ اس پالیسی کو فین اکاؤنٹ بھی جو چل رہا ہوتا ہے اس کے بھی ذرا بتا دیجیے گا. اب فین اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اب عام جو آدمی ہے وہ بیچارہ پوری تصدیق تو نہیں کر پاتا, اب اس کو نہیں سمجھ لگتی, تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر اکاؤنٹ کے آگے فین اکاؤنٹ لکھ دیتے ہیں. پھر جب آپ اس کو رپورٹ کریں گی تو چونکہ ایکس کی پالیسیز کی وائلیشن میں یہ نہیں آتا کہ کوئی فین اکاؤنٹ چل رہا ہے یا کوئی پیروڈی اکاؤنٹ چل رہا ہے, تو وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ چلتا رہے گا. یہ اب ایک اس میں لوپ ہول ہے. لیکن زیادہ تر کیسز میں اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرواتے ہیں, اپنا شناختی کارڈ ڈال دیتے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے. تو اس کو اب سسپینڈ کرانا نسبتاً آسان ہے. اچھا, جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے اس کی کمی سے ظاہری بات ہے عوام جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اندر نفرت انگیز پروپیگنڈا کا شکار بنتی ہے, جس طرح ہم فیک چیزوں کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں جس طرح آپ نے سوشل میڈیا پہ ایکسپرٹ ہیں, آپ نے بڑا کام کیا ہے, تو کوئی آگاہی مہم بھی چلائی جانی چاہیے. ویسے لوگوں میں کافی آگاہی آلریڈی آ چکی ہے, لیکن اس میں ہمیں گورنمنٹ سطح پہ گورنمنٹ کو کیا آپ تجویز دیتے ہیں کہ کچھ مزید اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, پچھلے 2-2.5 سال میں آپ نے تو ماشاء اللہ سے کافی شوز بھی کیے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. پاکستان میں فیک نیوز کا ایک بہت بڑا سمندر تھا, اور اب حالیہ کچھ عرصے میں اگر آپ نوٹس کریں تو بالکل فیک نیوز اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اب اتنا ان کا امپیکٹ نہیں آتا جتنا آج سے 1.5-2 سال پہلے آ رہا تھا. تو اس میں یہ کہ جو ماشاءاللہ سے ہمارے میڈیا نے بالخصوص یہ آپ نے جو محنت کی ہے اس کا ہمیں ایک آن گراؤنڈ افیکٹ نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ یہ جو پاکستان کا مارکہ حق ہوا پورے کا پورا, اس میں انڈیا کی جانب سے کتنی فیک نیوز پاکستان میں پلانٹ کی گئیں کہ وہ 8 مئی کو خبریں چلا رہے ہیں کہ جی لاہور میں ہم نے قبضہ کر لیا, اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا, کراچی میں یہ کر لیا. لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں, ان کا اپنا امیج خراب ہوا. جی, اب پاکستان میں کوئی امپیکٹ نہیں آیا. اگر شاید آج سے 1.5-2 سال پہلے وہ لوگ اس طرح کرتے تو شاید پاکستان میں بڑا میسو امپیکٹ آتا. ایسا طبقہ بھی ہے جو ابھی بھی اپنے وتیرے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟ دیکھیے, اب وقت کے ساتھ آپ کی بھی ٹرولنگ ہوتی ہے اکثر, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو بھی ٹیگ کر کے آپ کی ٹرولنگ میری اکثر ہوتی ہے. ہمارے اور بھی بہت اچھے اینکرز ہیں جن کی ٹرولنگ کی جاتی ہے, غریدہ فاروقی صاحبہ, اور بھی کچھ فیمیل اینکرز ہیں, اور بڑی ہمت ہے ان کی کہ وہ بھی اس چیز کو فیس کرتی ہیں بڑی ہمت کے ساتھ. دیکھیں, اس کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے نا, ابھی شاید آپ نے حالیہ کچھ عرصے میں سوشل میڈیا کو مانیٹر بھی کیا ہو, تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ ٹرولنگ کرواتے تھے یا جو اس کو اسپیئر ہیڈ کرتے تھے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہیں, چاہے ان کے جو بھی سیاسی نظریات ہیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ حالیہ کچھ عرصے میں اب وہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹرولنگ کرتے ہیں. اب وہ صنم جاوید ہیں, وہ فلک جاوید ہیں, خدیجہ شاہ ہیں, وہ بشرا بی بی کی بہن ہیں, علیمہ خان ہیں. اب سوشل میڈیا میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, ان خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. گزشتہ 7 دنوں میں جو پاکستانی سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہی تھی مہم, وہ یہ کر رہی تھی کہ خواتین کے اوپر یہ آتے ہیں اوورسیز ویلاگرز ہیں, وہ آ کر جی فلانی خاتون ٹاؤٹ ہے, فلانی خاتون ایجنٹ ہے, فلانی خاتون یہ ہے. اب ہمارے ان سے سیاسی اختلافات ہوں گے اپنی جگہ, لیکن اس طرح کی بد زبانی, اس طرح کی بد کلامی دیکھنے میں آئی. تو اس سے ہمیں ایک سبق کیا ملتا ہے کہ اگر آپ معاشرے میں نفرت کو پروان چڑھائیں گے تو آپ کے اپنے گھر اس سے محفوظ نہیں رہیں گے. اور پھر یہی ہوتا رہا کہ وہ جی خواتین کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ بیچاری خواتین اپنی صفائیاں کر رہی ہیں. ایک خاتون باقاعدہ قرآن پاک اٹھا کر کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کی ٹاؤٹ نہیں, میں کسی کی ایجنٹ نہیں, اور ان کا تعلق کسی جماعت سے. تو اب یہ جو سے ٹرینڈ وہ ان کے اندر بھی پروان چڑھ رہا ہے. آپ کسی کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیں کہ اس کو اپنی صفائی دینی پڑے اور اس کے اوپر نفسیاتی اثر آ جائے. جی, تو وہ, اور کہیں نہ کہیں ہمیں خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں یا کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو ہم بھی آگے جا کے جواب دیں. اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہ جانا. یہ چیزیں بالکل, یا تو ہم پورے یقین سے بات کر سکیں, اور ہمارا مذہب تو کہتا ہے اگر آپ کو یقین بھی ہے تو آپ پردہ رکھیں. تو یہ اب چیزیں نا, اور جہاں یقین ہی نہیں ہے وہاں ایک بات ہے, اس بات کو آگے پھیلایا جا رہا ہے, پھر آگے تصدیق کے بغیر پھیلایا جا رہا ہے. لیکن یعنی ہم سب اپنی آخرت بھولے ہوئے خدا نہ خواستہ. جی, لیکن اب یہ چیزیں نا پلٹ کے آتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے سوشل میڈیا میں کہ جو بھی بندہ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر وہی چیز اس کے ساتھ پھر ریورس بھی ہوتی ہے. اب یہ جیسے آپ نے آج کل ویلاگرز کا مسئلہ دیکھا ہوگا, یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں, یہ جو بیٹنگ ایپس کی پروموشن کے اوپر, اب وہ بھی کیا ہے کہ وہ بڑے آرام سے وہ ایپس کی پروموشن بھی کر رہے تھے, بیچارے لوگوں کو اسکیم بھی ہو رہے تھے, سارا کچھ ہو رہا تھا. اب وہ ساری چیزیں جو سی پلٹ کے ان کے پاس آ گئی. تو سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں یا مجھے کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا, تو آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا. حالات ایسے تبدیل ہوتے ہیں اور وہی چیز جو سی آپ کے ساتھ ریورس ہو جاتی ہے. تو اب یہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے سوشل میڈیا میں, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سوشل میڈیا اب تھوڑا مثبت جانب
جانا ٹھیک شروع ہے ہو جی، گیا. اب وہ چلیں پرانے جی. والی اسٹیج. چلیں ہم